دو تین اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو سیلاب کی صورتحال بہت ہی بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے اور جلال پور کے بعد علی پور میں بھی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ میں مسلسل ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہا ہوں اور اس میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پر حالات اور صورتحال کیا ہیں۔ دوسرا جو میرا واٹس ایپ چینل ہے اس کے اوپر بھی میں مسلسل ویڈیوز بھیج رہا ہوں اور گراؤنڈ سے آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہیں۔ آہیں اور سسکیاں ہیں، لوگوں کی آہو بکا ہے، چیخ و پکار ہے کہ ہمارے بچوں کو بچا لو، ہمارے بچے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بچا لو، ان کو ڈوبنے سے بچا لو۔ اور حکومت جو ہے وہ حکومتی کارکردگی آپ کے سامنے ہے جو حکومتی کارکردگی ہے، اور اس لیے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جس بھی آرگنائزیشن پہ، جس بھی فلاحی تنظیم پہ آپ کو اعتماد ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ ان ریلیف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیجئے۔ آپ خود وہاں جا سکتے ہیں، خود جائیے۔ اور اس وقت خاص طور پہ جن چیزوں کی ضرورت ہے جلال پور میں بھی اور علی پور میں بھی کشتیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے، کیونکہ جو پرائیویٹ کشتیاں گئی ہوئی ہیں سرکاری بہت کم ہے، جو پرائیویٹ گئی ہوئی ہیں وہ لاکھوں روپے لے رہے ہیں، ہزاروں روپے لے رہے ہیں۔ تو جو بھی لوگ کم از کم ان دونوں جگہوں پہ 20 25 کشتیاں جو ہیں وہ مزید جانی چاہیے۔ اور ہم نے بھی کل وہاں پہ کشتیاں جو ہے وہ روانہ کی ہیں عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے، اور وہ بھی ظاہر ہے وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیں گی۔ تو جو بھی جتنا بھی کر سکتا ہے، کوئی اگر ایک ٹائم کا کھانا وہاں بھجوا سکتا ہے تو وہ بھجوائیں، لیکن ہم سب کو اس موقع پہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دو اور موضوعات پر آتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کا کل جو ٹویٹ آیا ہے وہ ٹویٹ کیا بتاتا ہے؟ وہ ٹویٹ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، عمران خان کمزور نہیں ہو رہے، عمران خان پہ تمام جو حربے استعمال کیے گئے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اب بھی جو کیے جا رہے ہیں وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت اہم موضوع ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنی لیلا لیڈرشپ سے بغاوت کی ہے اور مائنس قیادت پی ٹی آئی کی باہر جو لیڈرشپ ہے اس کو مائنس کر کے اور ایک پلان دیا ہے۔ 20 سپٹمبر رات 9 بجے کیا ہوگا، مشن نور کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے اپنے کل ٹویٹ میں کیا کہا ہے۔ جو عمران خان صاحب کی بہنوں سے گفتگو تھی وہ ٹویٹ کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا، عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ غصے میں نہیں ہوتا، یہ بار بار وہ سمجھا رہے ہیں کہ 1971 والی غلطیاں نہ کی جائیں۔ اس وقت بھی اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا تھا، لوگوں کا فیصلہ نہیں مانا گیا تھا، عوام کا فیصلہ نہیں مانا گیا تھا، اور پھر جو ہوا وہ آج تک پاکستان کے لوگ اس کا درد جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے سوچ کے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا تب بھی ایک ڈکٹیٹر یحییٰ خان ملک پر مارشل لا نافذ کر کے کرتا دھرتا بنا ہوا تھا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد حمود الرحمان کمیشن بنا جس نے بتایا کہ یحییٰ خان نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ناجائز اقتدار کو 10 سال تک طول دینے کے لیے ایسے فیصلے کیے جس سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اعلیٰ عدلیہ سمیت آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نمائندوں کی تحقیقات کے بعد بنائی گئی۔ ان تحقیقات کے دوران سینکڑوں لوگوں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے اور 4 سال اس سانحے کی وجوہات پر تحقیقات کی گئیں۔ حمود الرحمان کمیشن کے مطابق ایک شخص کی ہوس اور انا نے ظلم و جبر کا وہ باب رقم کیا جس کے بعد ملک ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ سب سے غلط فیصلہ شیخ مجیب الرحمان کی مقبول ترین جماعت عوامی لیگ کو دبانے کا تھا۔ جس پارٹی نے 162 میں سے 160 نشستیں جیتی اسے دیوار سے لگا دیا گیا، بالکل جیسے 8 فروری کو جس نے 2 اکثریت جس کو عوام نے دی اس کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور جن کو 17 سیٹیں بھی نہیں ملی ان کو اقتدار پہ مسلط کر دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جس پارٹی نے 162 میں سے 160 نشستیں جیتیں اسے دیوار سے لگا دیا گیا اور مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال کر مغربی پاکستان میں اپنی نشستیں بڑھا کر دکھائی گئیں۔ 24 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے، مگر اسی رات بنگالیوں کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا گیا جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50,000 افراد کا خون بہا، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج پاکستان میں وہی حالات بنا دیے گئے ہیں جو 1971 میں تھے۔ آصف منیر نے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ملک کی مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کروایا۔ 2 راتوں میں تحریک انصاف سے منسلک 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ 10,000 لوگوں کو 2 راتوں میں بغیر تحقیق گرفتار کر لیا جائے؟ اس کے بعد پارٹی کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، آپ کو دوبارہ بتاؤں گا، بار بار بتاؤں گا۔ مجھے خود نون لیگ کے کیمپین نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد
اس ضلع میں کوئی 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا, کوئی احتجاج اس طرح سے نہیں ہوا تھا, کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا تھا, ٹائر تک نہیں جلایا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی پی او نے بلایا اور بلا کے کہا کہ کن کن کے نام دینے ہیں, ان کے نام دو جن کو 9 مئی میں اٹھانا ہے. تو اس طرح سے تو 9 مئی میں لوگوں کو اٹھایا گیا. عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کی تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی, یعنی تحریک انصاف پر. کوئی تحریک انصاف کا پرچم اٹھاتا تو اسے اٹھا لیا جاتا. ہمارے امیدواروں اور ان کی فیملیز کو اغوا کیا گیا, ہمارے سے ہمارے انتخابی نشان تک چھین لیا گیا, مگر عوام نے 8 فروری کو باہر نکل کر اس سارے بیانی کو زمین بوس کر دیا. 8 فروری انقلاب کا دن تھا جب لوگوں نے ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ دیے اور تحریک انصاف کو 2 تک اکثریت دلوائی. کمشنر پنڈی نے جب ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انتخابی دھاندلی کا پردہ چاک کیا اور 50 ہزار ووٹوں کی دھاندلی کا اعتراف کیا, تو دھاندلی کے جرم میں ملوث قوتوں نے ان کے ذہنی توازن بگڑنے کا بھونڈا بیانیہ بنا کر انہیں غائب کر دیا گیا. آج تک کسی کو معلوم نہیں, لیکن ہم انہیں نہیں بھولنے دیں گے کہ چٹھا صاحب کہاں ہیں. 9 مئی کے اصل مجرم وہی ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی. اب اس 9 مئی کو بہانہ بنا کر جو نشستیں ہمارے پاس بچی تھیں وہ ناجائز 10 سال کی سزائیں دے کر ہم سے چھینی جا رہی ہیں. بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ اعجاز چودھری کی سیٹ چھین کر الیکشن ہارنے والے رانا سنولا کو دے دی گئی. یہ سب سزائیں بالکل ناجائز ہیں. 2 4 کر کے بے شرمی سے ہماری نشستوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے, کیونکہ پھر یہ ہماری نشستیں چوری کر لیں گے. اور اس الیکشن میں حصہ لینا, یعنی ضمنی الیکشن میں حصہ لینا, ان جعلی سزاؤں کو ماننے کے مترادف ہوگا جو مترادف ہوگا میں قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ پیش کرنے اور تمام مراحل سے دستبردار ہونے پر سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہدایت دیتا ہوں کہ اب سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دیے جائیں. میں کچھ دن تک اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ میری رات ناصر شرازی صاحب سے ملاقات ہوئی, MWM کے. وہ بتا رہے تھے کہ آج یعنی 11 سپٹمبر کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اسکردو جانا تھا. مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک سینٹ کی کمیٹی تھی, اس کا اجلاس تھا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس کے ممبر ہیں. لیکن کل جب عمران خان صاحب کا یہ اعلان آئے تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے آج اسکردو جانے کا پلان منسوخ کر دیا ہے اور کینسل کر دیا ہے, کیونکہ وہ عمران خان کا جو اس وقت اعلان ہے اس کو آنر کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس اس کمیٹی میں نہیں جائیں گے, کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ مزید اب کسی کمیٹی میں آپ نے نہیں جانا. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ KPK میں آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے. عمران خان کہتے ہیں بند ہونا چاہیے, KPK حکومت کہتی ہے آپریشن ہو ہی نہیں رہا. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے تو پتہ ہے کہ عمران خان سچ بول رہے ہیں یا KPK حکومت سچ بول رہی ہے, کیونکہ KPK حکومت تو کہہ رہی ہے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. عمران خان 11ویں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ KPK میں ملٹری آپریشن بند ہونا چاہیے. عمران خان کہتے ہیں کہ KPK میں آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے. KPK میں ایسے ہی ایک زمانے میں ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا, یعنی آپریشن کر کے جب آپریشن کو ANP نے سپورٹ کیا تو وہ ختم ہو گئی, غیر مقبول ہو گئی. عمران خان کہتے ہیں کہ صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتے ہیں. ان آپریشنز میں ایک طرف ہمارے سیکورٹی فورسز والے اور دوسری طرف بھی ہمارے اپنے شہری مارے جاتے ہیں. اپنوں کو مارنے سے ہمیشہ دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے. ہماری جانب سے افغانستان اور پاکستان میں جاری ڈرون حملے بند ہونے چاہیے, فوری طور پر بند ہونے چاہیے. KPK کے تمام صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران اور سینیٹرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ صوبے میں امن کے لیے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے مل کر بیٹھیں اور مزاحمت کریں تاکہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو. اچھا, پہلے عمران خان بار بار علی امین گنڈاپور صاحب کو کہتے رہے, اب عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ MNAs MPs کو کہہ دیا ہے کہ آپ مزاحمت کریں, کیونکہ KPK حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا. عمران خان کہتے ہیں کہ ایک طرف لوگ سیلاب اور مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو آپریشن کا سامنا ہوگا جو بہت تکلیف دہ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ امن کا کوئی مستقل حل نہیں ہوتا. افغانستان ہمارا برادر مسلمان ملک ہے. افغان مہاجرین 3 نسلوں سے یہاں مقیم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سب نے ان کے لیے دروازے کھولے اور اسی لیے انصار مدینہ آج تک محترم ہے. لیکن ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں پر زمین تنگ کر دی. مہاجرین کو دھکے دے کر بے دخل کرنا بہت افسوسناک ہے. عاصم منیر اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور جہاں جنگ نہیں وہاں جان بوجھ کر جنگ نافذ کر رہا ہے. یہ اقدامات فوری طور پر رکنے چاہیے ورنہ حالات مزید بگڑیں گے. آخر میں عمران خان کہتے ہیں کہ میری بہنوں اور اہلیہ کا سیاست سے کوئی دینا دینا نہیں. علیمہ خان باہر آ کر صرف میرا پیغام پہنچاتی ہیں. ان کے خلاف مہم افسوسناک ہے اور ملک پر مسلط رجیم کی بزدلی اور خوف کا واضح ثبوت ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بشرا بیگم نے آج تک مجھے کسی وزیر, ٹکٹ ہولڈر یا سینیٹر کو نامزد کرنے کا نہیں کہا. وہ کوئی سیاسی پیغام نہیں بھیجتی. وہ قید تنہائی میں ہیں. ان کا باہر کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کو قید و بند کی صحبتیں صرف میری اہلیہ ہونے کی وجہ سے برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. ظالم رجیم کو گمان تھا کہ بشرا بیگم کو میری کمزوری بنا کر استعمال کریں گے.
لیکن اپنے غیر متزلزل ایمان کے باعث وہ میری طاقت بن گئی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی شاید وہ واحد خاتون ہیں جو غیر سیاسی ہیں، مگر صرف ان کے خاندان کے کسی شخص کی سیاست میں ہونے کی وجہ سے انہیں قید برداشت کرنا پڑی ہو۔ بشرا بیگم کی طبیعت ناساز ہے، انہیں چلتے ہوئے چکر محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے معائنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے لیکن اب تک قبول نہیں کی گئی۔ ان کا ڈاکٹر سے ترجیح بنیادوں پر معائنہ انتہائی اہم ہے۔ بشرا بی بی کو سیاسی مقدمات میں قید کرنا عاصم رجیم کی اخلاقی اور مذہبی گراوٹ کا ثبوت ہے۔ مجھ پر اور میرے خاندان پر تمام مظالم عاصم منیر کروا رہا ہے۔ ملک میں اس وقت عاصم لا نافذ ہے جس نے ڈاکو ڈفر الائنس کے تحت ملک چلا کر اخلاقیات کا جنازہ اٹھا دیا۔ اخلاقی پستی کا ثبوت یہ ہے کہ میرے خاندان کی عورتوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سخت ٹویٹ ہے، واضح ہے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا میں آپ کو سامنے ٹویٹ رکھ چکا ہوں۔ اب آئیں ایک اور چیز کے اوپر، دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ لیلا قیادت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ چابی والے کھلونے کمپرومائزڈ ہیں، یہ ڈیلیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسٹامپ لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بزدل ہیں۔ یہ عمران خان سے عملی طور پہ بغاوت کر چکے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا کوئی حکم نہیں مان رہے۔ آج 11 سپٹمبر ہو گئی ہے، سپٹمبر کے جلسے کی ابھی تک تاریخ نہیں دی گئی، ابھی تک فارم 45 کی اس طرح سے اسمبلی نہیں لگائی جاتی، ابھی تک یہ سیلاب زدہ علاقوں میں پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نہیں جا رہے، کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، کوئی پریس کانفرنسز نہیں کر رہے، کوئی ویڈیو پیغام نہیں دے رہے، عدالتوں میں اس طرح سے نہیں جا رہے۔ اڈیالہ کے باہر پچھلی 2 سماعتوں پہ خیر گئے ہیں ایم ایل ایز ایم پی ایس، لیکن تمام جو ہیں اس میں بھی نہیں گئے۔ اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں اور خاص طور پہ عمران خان کے جو وفادار کھلاڑی ہیں، جو عمران خان کے حامی ہیں، انہوں نے ایک نئی مہم کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت سے بغاوت کی اور وہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے۔ اب احمد علی خان جو ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا، انہوں نے ایک کہا کہ یہ مشن نور ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی اور اس سے ملتی جلتی بات کئی بار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہہ چکے ہیں، میں آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، بہت جبر بربریت اور فسطائیت ہے، لوگ ڈیفینیٹلی ابھی ایک باہر نکلنے میں لوگوں کو ڈر ہے کہ یار ہمیں سیدھی گولیاں مار دی جائیں گی، ہمارے گھروں کو گرا دیا جائے گا، ہمارے کاروبار تباہ کر دی جائیں گے، ہماری نوکریاں چلی جائیں گی، ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی، اور جو ان میں سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا اس کو یہ خوف ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے گھر میں آ جائیں گے، چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو یہ ایک خیر بڑا خوف ہے خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں میں۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کئی بار کہا کہ ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، آپ کو بھی یاد آ جائے گا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ایک تاریخ اناؤنس کریں کہ فلاں تاریخ فلاں دن اتنے بجے جو جہاں پہ ہوگا وہ وہاں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی سزائیں دے گا۔ پھر اگلے ہفتے ایک ٹائم ہم اناؤنس کریں گے، اس پہ جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا، جو جہاں پہ ہوگا، اگر وہ گاڑی میں گاڑی سائڈ پہ لگائے گا، باہر نکل کے روڈ کے کنارے کھڑا ہو جائے گا، جو گھر میں ہے وہ سین میں آ جائے گا، گھر کی چھت پہ چلا جائے گا، گھر کے باہر آ جائے گا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں لگائے گا۔ اور اس کا مقصد علامہ صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہے انکار اس نظام کے سامنے کہ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، یہ مزاحمت ہے، یہ اعلان ہے اس نظام سے بغاوت کا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب اس کی ویڈیوز بن کر اور سوشل میڈیا پر آئیں گی تو لوگوں کو اعتماد ملے گا کہ یار یہ تو ہم نے کر دکھایا ہے، اور وہ ویڈیوز وائرل ہوں گی، لوگوں کو اعتماد ملے گا، 3-4 ایکٹیویٹیز میں لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا، پھر ہم ان کو سڑکوں پہ لے آئیں گے، 1 بار 2 بار، پھر اسی طرح سے ہم اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ خیر اس میں تو تحریک تحفظ عین پاکستان بھی اس پہ فیصلہ نہیں کر سکی، کیونکہ تحریک تحفظ عین پاکستان کو بھی تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں چلنے دیتے، کیونکہ ان چابی والے کھلونوں کو جہاں سے چابی دی جاتی ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کو بھی نہیں نکلنے دے رہے، نہ کچھ کرنے دے رہے۔ اور تحریک تحفظ عین پاکستان میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اختر مینگل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور محمود حسن چکزئی صاحب، ان پہ بھی اب بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ بہت ہو گیا، آپ اب مزید یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے باہر، یہ چابی والے کھلونے اردلی ہیں، یہ لے لیں، یہ ہمیں نہیں چلنے دیتے، یہ ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ چھوڑیں ان کو۔ جب عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے اور محمود خان چکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے، تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ عمران خان کا آپ پہ اعتماد ہے، آپ یہ نہیں کہ آپ عہدوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے، آپ عہدے چاہتے ہیں، نہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو عمران خان نے اتنا تو اعتماد دے دیا کہ وہ آپ کے اوپر اتنا اعتماد کرتا ہے، تو آپ کیوں ان پی ٹی آئی کی چابی والے کھلونے کے پیچھے آپ لگ کے اور آپ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ یہ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ محمود خان چکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس، اختر مینگل صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ سب بھی اب زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی باہر قیادت کے اوپر ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے نہیں دیتے ہمیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ کو کرنا چاہیے، آپ آگے بڑھیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب نظر آ گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت لیلا قیادت ہے اور یہ کمپرومائزڈ ہے،
یہ ڈیلیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی کام کرنے والا نہیں کرتے. تو اب یہ ہے کہ احمد علی خان نے اعلان کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مشن نور ہے. اس نے اناؤنس کیا 20 سپٹمبر رات 9 بجے اس نے اناؤنس کیا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر جو جا سکتے ہیں، گھر کی چھت پر جا کر، جو سین میں گھر کے کسی کمرے میں، اور سب جو ہے وہ 9 بجے 20 سپٹمبر کو رات 9 بجے اذانیں دیں گے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام ادارے اس وقت فتح کر لیے گئے ہیں، عدلیہ ایگزسٹ نہیں کرتی، جسٹس یحییٰ خان کو چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے، عالیہ نیلم کو بنا دیا گیا ہے، اور تمام ادھر ڈوگر کو بنا دیا گیا ہے، عدالتوں کو خرید لیا گیا ہے، یرغمال بنا لیا گیا ہے، فتح کر لیا گیا ہے، عدلیہ بن گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عدلیہ، بیوروکریسی، میڈیا، تمام ادارے، طاقت، مافیا، غنڈے، پیسہ سب ایک ساتھ مل کے اور عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور عوام کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، تو آئیں سب اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور ایک انہوں نے کہا اس سے 3 مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اذان دے کر اپنا پوری پاکستانی قوم اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم اس نظام کے بغاوت کرتے ہیں، نہیں مانتے. تیسرا ان کا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا ایک اعتماد ملے گا اور ساتھ ہی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور اس ایکٹیویٹی کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی اس سے بڑی ایکٹیویٹی رکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ احمد علی خان کے اس بیان کے بعد، اس ٹویٹ کے بعد، اس ویڈیو کے بعد جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی ہے. اب پورے پاکستان میں بات ہونے لگ گئی ہے، ٹک ٹاک پہ یہ بات ہو رہی ہے، ٹویٹر پہ یہ بات ہو رہی ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے، لوگوں میں یہ بات ڈسکس ہونے لگ گئی ہے. اور اگر اس دن 20 سپٹمبر رات 9 بجے کی 10 سے 12 ہزار ویڈیو سوشل میڈیا پر آ گئی تو یہ بہرحال بڑی کامیابی ہوگی. اور اس وقت پی ٹی آئی کے جو نوجوان جو حامی ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں یا جو انفلوئنسرز ہیں، جو ٹویٹر پہ انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا اس طرح سے متحد ہو کر، اور اس میں اور مطلب ایس احمد ہیں، الدین ہیں، اور بہت سارے ایسے نام ہیں، اب سب کے نام میرے اس طرح سے مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن سارہ گلگتی ہیں، فلک جاوید ہیں، ابھی مطلب دیگر ہیں، یہ سب جو ہیں اس وقت اس پہ بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ تحریک انصاف کے نوجوان ہیں سب، جن کا بہت انفلوئنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لوگوں میں ان کا بڑا ایک انفلوئنس ہے. اگر یہ سب مل کے اور اس ایکٹیویٹی کو کامیاب کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی ایکٹیویٹی یہ کریں گے اور اس سے لوگوں کو بڑا حوصلہ ملے گا، اور یہ بڑی ایکٹیویٹی میرا خیال ہے بن جائے گی، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. اور ایک گرافک بھی انہوں نے بنائی ہے، جس گرافک پہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ مشن نور 20 سپٹمبر رات 9 بجے مجھے ہے حکم اذاں، اور آگے مقصد لکھا گیا ہے، ایک قرآنی آیت لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد مقصد لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی عوام تمام ریاستی اداروں سے نامایوس ہو چکی ہے، نا امید ہو چکی ہے. اب ہم عوام ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. طریقہ کار وہ کہتے ہیں کہ 20 سپٹمبر رات 9 بجے تمام اہل خانہ کو چھت پر جمع کریں، چھتوں پر اذان دیں. اگر خود اذان نہیں دے سکتے تو موبائل فون اسپیکر پر اذان لگا لیں. اگر چھت تک رسائی نہیں ہے تو ان دونوں میں سے ایک کام اپنے صحن میں کر لیں. اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو چھت یا صحن میں کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کے لیے اذان سن لیں. ہاتھ اٹھا کر ان ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے دعا کریں. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی ایکٹیویٹی بن جائے گی. اور اگر پی ٹی آئی کی قیادت کو مائنس کر کے جو ایکٹیویٹی اناؤنس کی گئی ہے یہ سکسیسفل ہو جاتی ہے تو پھر اس قیادت کا چیپٹر کلوز سمجھیں. پھر عمران خان تک جب یہ رپورٹ جائے گی تو عمران خان کو ویسے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کو قومی اسمبلی سے بھی نکلنا چاہیے، عمران خان کو پنجاب اسمبلی سے بھی نکلنا چاہیے، صرف کے پی کے گورنمنٹ رکھنی چاہیے. اور ادھر بھی دیکھیں کہ اگر کے پی کے گورنمنٹ ان کے کہنے پہ نہیں چل رہی تو دیکھیں اس کا پھر رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ساری باہر قیادت کو فارغ کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اب کوئی میرا باہر کوئی میری تنظیم نہیں ہے. اور ڈائریکٹ میں لوگوں سے اب مخاطب ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ حقیقی آزادی کی تحریک، ہر شخص لیڈر ہے، ہر شخص میرا عہدیدار ہے، ہر میرا ووٹر میرا عہدیدار ہے، اور وہ نکل کے اور جو وہ پلان بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں اور ایکٹیویٹیز کریں اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن دے. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، کیونکہ تحریک انصاف کی باہر لیلا جو قیادت ہے وہ تو اس وقت کمپرومائزڈ ہے. کوئی ایکٹیویٹی ان کی طرف سے ہمیں نہ ایجنڈا، نہ لائحہ عمل، نہ روڈ میپ، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی مشن نور بن گئی ہے. دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک ان نوجوانوں کو کامیابی ہوتی ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.